السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ خوش آمدید۔ آپ فہم قرآن کلاس میں تشریف لائے ہیں، ویڈیو واچ کر رہے ہیں۔ فہم قرآن کلاس میں قرآن مجید کا ایک رکوع ایک ویڈیو میں ترجمے کے ساتھ اور ہلکی پھلکی تشریح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم رکوع نمبر 26 پڑھیں گے۔ پہلے 25 رکوعوں کو سننے اور سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، اس کو آپ استعمال کر کے سابقہ دروس سن سکتے ہیں۔ اس کلاس کا مقصد قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر پسند آئے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے، اس کا اشتراک کیجئے تاکہ دوسروں کا بھلا ہو جائے۔ کوئی مشورہ ہو، آپ عالم دین ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی تجویز اور مشورے کو شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کی اصلاح کروں گا اور کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 26 ہے، جو کہ آیت نمبر 211 سے لے کر 216 پر مشتمل ہے۔ پچھلے رکوع میں تھا کہ بدترین لیڈر کی کیا خصوصیات ہیں، اور اس رکوع میں ہے کہ بہترین لیڈر اور قائد کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اس کو اقوام عالم کا، خاص طور پہ جو اس کی معاصر ہیں، اس کے زمانے کی اقوام ہیں، اور ان میں سے بھی خاص کر وہ جو عروج والی اقوام ہیں، بالا تر اقوام ہیں، ان کا مطالعہ کرے۔ تاریخ کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جس دین کو، جس نظام کو لے کے وہ چلا ہے اور جس کا وہ داعی ہے، دعوت دے رہا ہے، اس کا مکمل یقین ہو اس کو، اور جامعیت کے ساتھ ہو۔ اس کو یہ یقین ہو کہ یہی دین ہے جو زندگی کے تمام گوشوں میں بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جن انسانوں میں وہ کام کر رہا ہے، ان انسانوں کی نفسیات سے وہ آگاہ ہو، ان انسانوں میں کیا خوبیاں ہیں جن کو اجاگر کیا جائے، اور کیا خامیاں ہیں جن کو درست کیا جائے، دور کیا جائے، اور ان خامیوں کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو لوگ دلائل کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، ان کو لیں، منظم کریں اور جد و جہد کو تیز کر دیں، اور اس دین اور فکر کو غالب کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اور دوسرا ہے کہ جو دعوت پیش کی جائے گی اس کے مقابلے میں کچھ لوگ مزاحمت کریں گے، بلکہ بہت زیادہ لوگ مزاحمت کریں گے، تو اس مزاحمت کے ماحول میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا گھبرا کے پسپا ہو جانا ہے، یا ہمت پا کے استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنا ہے؟ پھر اگر قوت برداشت جواب دے جائے تو پھر اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں پر آسانی سے آپ رب کے دین پر عمل کر سکیں، اور صرف وہاں رہنے ہی کے لیے نہیں، بلکہ جس خطے سے آپ کو نکالا گیا ہے اس خطے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہاں کی مزاحم قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ چاہے ڈائلاگ کے ذریعے مقابلہ ہو، قتال کے ذریعے، لڑائی بڑھائی کے ذریعے مقابلہ ہو، یا تجارتی دباؤ کے ذریعے مقابلہ ہو، مارکیٹ کا مقابلہ ہو، میڈیا کا مقابلہ ہو، جو بھی گھات آپ کا دشمن لگائے ہوئے ہے اسی طرح کی گھات لگا کے آپ اس ظالم کو ختم کریں، تاکہ عام عوام، بے گناہ معصوم جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین اور کسی بھی ملت اور یا کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کو سکون ملے اور ان کا استحصال نہ ہو۔ تو یہ 4 خصوصیات ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ اس رکوع میں آپ یہ چاروں خصوصیات کی طرف اشارے محسوس کریں گے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 26 پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل،
سوال کر بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے دی ان کو، کم کتنی آتینا ہم نے دی ہم ان کو، من آیت بینہ، بین قسم کی آیت، نشانی، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جس نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءته، اس کے بعد کہ جب وہ آ گئی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل قوم سے بات کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ سے اہل مکہ یا آپ کے مخاطبین یا مخالفین کہتے ہیں کہ آپ اگر واقعی نبی ہیں اور آپ حق سچ پہ ہیں تو کوئی نشانی لے آؤ۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ان کے پاس بھی تو نشانیاں آئی تھیں، انہوں نے اپنے نبی سے کتنی ہی نشانیاں مانگی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں، لیکن کیا بنی اسرائیل نشانیوں دیکھ کے مومن ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے اور ہٹ درمی اختیار کی، نہ صرف اس کا انکار کیا، نہ شکری کی، بلکہ نشانیاں لانے والے انبیاء کو بھی ستایا، ان کا مذاق اڑایا۔ اس لیے آپ اقوام کو دیکھیں کہ انہوں نے جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے تو ان کا کیا حال ہوا۔ اس لیے آپ اپنے دور کی اقوام کا خاص طور پہ مطالعہ کیجئے، جیسے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا۔ آثار قدیمہ ہیں، ان سے تو لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو جیتی جاگتی قومیں موجود ہیں جو رب کے نظام کو چھوڑ کر اپنا نظام چلاتی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ازمز کو لے کے چلتی ہیں، ان کا کیا حال ہے اور اس کے کیا نتائج ہیں۔ فرمایا زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، یعنی یہ جو حق کے انکاری ہیں، اسلام کے انکاری ہیں، نہیں مانتے، ڈینائی کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے دنیا کی زندگی کو ان کے لیے مزین کر کے رکھ دیا ہے، اسی کی چکا چوندھ میں ان کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں، خیرہ ہو رہی ہیں، اور ان کو اس دنیا کے آگے جو جہان آنے والا ہے آخرت، اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، اس کو مانتے تک نہیں ہیں۔ اگر عقلی بحث کی جائے تو مان جائیں گے اور سمجھ جائیں گے، لیکن دنیا کی محبت ان کو پھر بھی اس کو قبول کرنے کے لیے روکے گی۔ اس لیے یہ جو نظام بگڑا ہوا ہے، یا آپ کی بات کو یہ وزن نہیں دے رہے، تو اس کی وجہ انسانوں کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں۔ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جلدی ملنے والے فائدے کو پسند کرتے ہو اور جو ذرا دیر بعد ملنا ہے اگلے جہان میں، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ مسخریاں کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا وتیرہ اہل کفر کا۔ دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں کہ وہ ڈائیلاگ کریں اور بات کو اپنی بات کو سمجھائیں، دوسروں کی سمجھیں، الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق بندہ اس وقت اڑاتا ہے جب اس کے اپنے دلائل سنجیدہ گفتگو کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہر میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہر صنف ادب استعمال کرتے ہیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ کبھی ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کے وسائل کی کمی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کی تعداد کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی ان کی ووٹ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قوت اور طاقت کا، اس طرح کر کے طرح طرح کے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے یہ فوق ہوں گے، ان کو فوقیت حاصل ہوگی۔ سارے کافر نیچے نچلے جہنم کے گڑھوں میں ہوں گے اور مومن اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اللہ کے باغات میں، جنتوں میں اور محلات میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ اگلا جہان نظر آ جائے نا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان آیات پہ اتنا یقین تھا تو وہ تو کہتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے موت چاہیے تو ہم موت کو گلے لگانے کو تیار ہیں، اور وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، باقی رہ گئی کم مائگی کی بات کہ دولت ہے، دولت نہیں ہے، غربت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رزق
کی تقسیم اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ وہ تمہارے گناہ اور تمہارے جرم نہیں دیکھتا رزق دیتے ہوئے، کیونکہ اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اب تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہے، جتنی مالداری لکھی ہے، اس کو ہم حلال طریقے سے حاصل کریں یا حرام طریقے سے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ زبردستی رب کسی کے رزق کو نہیں روکتا ہے۔ ہاں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے کہ جو جتنا بھی رزق سمیٹ لے، دسترخوان سجا لے انواع و اقسام کے کھانوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اگر شوگر کا مریض بنا دے تو وہ میٹھا نہیں چکھ سکتا، اور اگر بلڈ پریشر کا مریض بنا دے تو نمکین نہیں چکھ سکتا۔ تو کیا کہے گا؟ پھیکے پھیکے پکوان کھائے گا، بد ذائقہ اور بے ذائقہ۔ تو برکت اٹھ جاتی ہے، نصیب نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر طرح کی نعمت اس کے سامنے ہے۔ باقی اے اہل ایمان، آپ کے پاس اگر نہیں ہے کچھ، ابھی نظر آتا، جد و جہد کر رہے ہیں، غلبہ نہیں ہوتا، جیت نہیں ہوتی، اور پیسے نہیں آتے، خوشحالی نہیں آتی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت آئے گا، جد و جہد جاری رکھیں، یہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اگر قائد اور بہترین لیڈر یہ چیزیں اپنے قوم کے دل و دماغ میں اتار دے، وہ کامیاب لیڈر ہوگا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تفرقہ بازی ہے، لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی مال کی تقسیم کے لحاظ سے کوئی امیر غریب کا فرق ہے، کہیں ذات گوت اور نسل کا فرق ہے، کہیں رنگ روپ اور ڈھنگ کا فرق ہے، کہیں خطۂ زمین اور وطن کا فرق ہے، مختلف انداز سے لوگ، کہیں عقیدے اور سوچ کی وجہ سے فرق ہے، کہیں روایات اور رسم و رواج کی وجہ سے فرق ہے، طرح طرح کی تقسیمیں لوگوں نے کر رکھی ہیں، زبانوں کا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ فرق لوگوں نے شیطان کی وجہ سے ڈالا ہے۔ یہ ساری چیزیں بے شک اللہ کی آیات ہیں، زبانیں بھی اس کی، رنگ بھی اس کے، ڈھنگ بھی اس کے، خطے بھی اس کے، لباس بھی اس کے، لب و لہجہ بھی اس کا، ساری بول چال بھی اس رب کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ اس پر فخر کرنے کی بجائے شکر کرنا چاہیے۔ تو فخر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ تم رب کے بندے ہو اور اس کی بات مانتے ہو، مسلمان ہو۔ اسلام ہی ایک قابل فخر چیز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک امت تھے، اگلی آیت میں فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کو بھیجا جو بشارت دینے والے تھے اور انذار کرنے والے، ڈرانے والے تھے۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ۔ کیوں کتاب نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ حکم کرے لوگوں کے درمیان، حکومت کرے لوگوں کے درمیان، فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی، اس میں جس میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، اس کتاب میں بھی، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب ملی تھی، دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی تھیں بین چیزیں، واضح کھلی چیزیں آ گئی تھیں۔ کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بغاوت کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق، حق میں سے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن کے ساتھ۔ تو جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہے سیدھا راستہ کہ رب کی کتاب کا نظام نافذ کیا جائے۔ لوگوں میں جتنے اختلاف ہیں، چاہے سیاسی پارٹیوں کے باہمی اختلاف ہیں، چاہے مذہبی پارٹیوں کے باہمی اختلاف ہیں، چاہے خطے اور علاقے کے لحاظ سے اختلاف ہیں، ان سب کو دور کیا جا سکتا ہے تو اللہ کی کتاب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔
گویا ایک ایسا قانون، ایک ایسا آئین ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، جب بھی تم کسی چیز میں تنازع محسوس کرو، کسی چیز میں بھی، تو اس تنازع اور مقدمے کو لوٹاؤ اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب، وہ اس کا فیصلہ کریں۔ اللہ کی کتاب یہ اللہ کی جانب لوٹنا ہے، اور رسول کی حدیث یہ رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ صحیح حدیث کے ذریعے اور کتاب اللہ کے ذریعے یہ فیصلے نمٹاؤ۔ گویا تمہارا آئین، تمہارا قانون، تمہارا سارا نظام اس کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے، اس بہت بڑے مسئلے کا حل صرف اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور یہ جو اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور خواب اور باطل کیا ہے، ساری لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ آنکھیں موند لیتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وجہ بغیم بینہم، تاکہ وہ دوسروں کے مال پر ہاتھ ڈالیں، دوسروں کی چادر کھینچ لیں، دوسروں کی عورتیں ہتھیا لیں، دوسروں کے علاقے پہ قبضہ کر لیں، دوسروں کی معدنیات پہ، دوسروں کے خزانوں پہ ہاتھ صاف کر لیں۔ یہی ایک وجہ ہے اختلاف کی، وگرنہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ بات بالکل آشکارا اور بین اور واضح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بار بار بینہ اور بینات کے لفظ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ رب کی کتابوں کو ثواب کی نیت سے پڑھنے کی بجائے اس کو نظام حیات بنا لیا جائے، اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کیا جائے، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ وگرنہ جنہوں نے عروج پایا ہے اس کتاب کو نافذ کر کے، اور آج بھی جن جن خطوں کے اندر قرآنی ہدایات کے مطابق پالیسیاں نافذ کی جا رہی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، جتنے فیصد وہ رب کے احکام کا نفاذ کر رہے ہیں اور دین اسلام کا نفاذ کر رہے ہیں، اتنے ہی وہ خوشحال بھی ہیں اور امن و امان میں بھی ہیں، اور جتنے فیصد اس سے روگردہ ہیں اتنے ہی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسلامی قیادت کو یہ فرمایا کہ دیکھو جب یہ آپ کام کریں گے تو دنیا کے دلدادہ لوگ، زر پرست لوگ، خوشحال لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے، طاقت والے اقتدار والے لوگ آ جائیں گے، آپ کا راستہ روکیں گے، کیونکہ ان کی کرسی ہلتی ہے دعوت سے، ماریں گے، پیٹیں گے، پھر اس موقع پہ گھبرانا نہیں ہے، جیلوں میں ٹھونسیں گے، نظر بند کر دیں گے، زندگی کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیں گے، آپ گھبرائیں گے نہیں۔ اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو تم سے پہلے لوگ تو اس سے زیادہ مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اگلی آیت میں فرمایا، کیا تم نے حساب لگا رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے، اس کی مثال تو تم پر ابھی آئی ہی نہیں ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان پر سختیاں آئیں، وَالضَّرَّاءُ، ان پر مصیبتیں ٹوٹیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ یعنی یہ سارے مراحل آئیں گے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ خانہ کعبہ میں تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو خباب نے کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے نا میری کمر کو، کافروں نے دہکتے کوئلوں پر لٹایا ہے، اور میری کمر کی چربی نے ان کو بجھایا ہے، اور میری ہڈیاں ننگی ہو گئی ہیں، اب تو بہت مشکل حالات ہیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ فرمایا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ٹیک چھوڑ کے، فرمایا خباب آپ ابھی گھبرا گئے؟ باخدا تم سے پہلے تو ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے کھینچا گیا، نوچا گیا جسموں سے، اور زندہ کو دو ٹکڑے کیا گیا، زندہ کو زمین میں گاڑا گیا، زندہ کو دیواروں میں چن دیا گیا، اوپر اینٹوں کے ردے رکھ دیے گئے۔ ابھی تو تم پر وہ وقت آیا نہیں، جو ان کو تو آگ کے گڑھوں میں پھینکا گیا ہے۔ باخدا میرا نظام غالب آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ صنع سے
ایک عورت چلے گی حضر موت تک جائے گی، حسین و جمیل زیورات سے لدی پھندی، نہ اس کی جان کو خطرہ، نہ اس کے مال کو خطرہ، نہ اس کی عزت کو کوئی خطرہ ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہی آیات بھی گویا اس طرح کی سنائیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا متى نصر اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ فرمایا کہ اب اس علاقے سے ہجرت کر جاؤ، پرامن ماحول میں چلے جاؤ۔ اگر یہاں کی مصیبتوں کی تاب نہیں لا سکتے تو اب نبی علیہ السلام تو گئے مدینہ میں اپنے ساتھیوں ساتھ، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی 2 دفعہ، پھر مدینہ کی طرف نبی علیہ السلام نے خود ہجرت کر دی، اور وہاں پہ اب ظاہر ہے سارے لٹ پٹ کے پہنچے تھے۔ وہاں پر جب مہاجرین کو اور مقامی لوگوں کو معاشی مسائل درپیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو انفاق کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا انفاق کیا کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ کیا خرچ کریں، ایک جگہ ہے قل العفو کہ جو بھی آپ کے پاس بچت ہے وہ خرچ کر دو، جو ضرورت میں لے آئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیز رکھ لی، جو ضرورت سے زائد ہے وہ پاس ذخیرہ رکھنے کی بجائے لوگوں میں تقسیم کرو۔ کن کو تقسیم کرنا ہے؟ للوالدین، فللوالدین، والدین کو دو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کو دو، یعنی اول خیش بعد درویش، والیتامہ، یتیموں کو دو، والمساکین، اور مسکینوں کو دو، وابن السبیل، راہ چلتے مسافروں کو دو۔ یہ ہے خوشحالی کا پیکج۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملک مقروض ہو گیا، دیوالیہ کے قریب ہو گیا، ٹیکسوں پر ٹیکس لگاتے جا رہے۔ اللہ کے بندو، لوگوں میں ایمان کی روح پیدا کرو، انفاق کا جذبہ دو۔ یہ چندہ اکٹھا کرنے کا تانا نہ دو، چندے کا حکم تو رب دے رہا ہے۔ قرضے لے کے ملک نہ چلاؤ، چندہ لے کے ملک چلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا ہے۔ اور چندہ صرف مرکزی خزانے میں اکٹھا کرنا ہے تو چندہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے دنیا میں وہ پاکستانی ہیں، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے وہ پاکستانی ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں آفت آتی ہے پاکستانی امداد وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو کیا یہ ملک کا قرضہ نہیں اتار سکتے؟ بھی ہجرت کر کے آئے تھے انڈیا سے، یہیں کے لوگ ان کو ایک دوسرے کو سنبھالا دے سکتے تھے، لیکن بغیم بینہم والا جو جذبہ ہے نا انسان کی کمزوری، یہ جو حرص ہے یہ بندے کو لے مارتی ہے، معاشروں کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ یہ میں کہ آپ اس طرح انفاق کریں، آپ کے سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے خیر کا کام، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو غریبوں، مسکینوں، والدین، قریبی رشتہ داروں، راہ چلتے مسافروں کو، تو یہ کہ اندھی بہری شخصیت کو راضی کرنے کے لیے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں کہ کس جذبے سے دے رہے ہو، اور وہ قدر شناس بھی ہے، قدر دان بھی ہے، اور تمہیں اس سے کہیں بدلہ اچھا دے گا، وہ خیر و برکات ہو جائیں گی۔ یہاں تک آ جائے گا مرحلہ کہ دینے والے ملیں گے، لینے والا کوئی نہیں، کوئی محتاج رہے گا نہیں۔ یہ ہے پیکج، یہ ہے قانون۔ بہترین قائد کو چاہیے کہ یہ تعلیمات اختیار کر کے اپنی قوم کی تربیت کرے، اپنی پارٹی کے کارکنان کی تربیت کرے، اور اپنی پارٹی کے اندر تو کم از کم کارکنان کو یہ سہارا دے نا۔ وَمَا تَفْعَلُوا، آگے فرمایا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، فرمایا کتب علیکم القتال، یا اللہ ٹھیک ہے ہم نے ہجرت کی، ایک دوسرے کو سنبھالا بھی دے دیا، لیکن کافر ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیں یہاں بھی ٹک کر نہیں رہنے دے رہے، وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ کے آ گئے ہیں، یہاں بھی پیچھے تعاقب ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ اب آپ بھی لڑو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا نا آپ سے کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں، الگ ہو کے بھی اگر جینے نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ بھی تلوار پکڑو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اور ظالم کی کلائی مروڑنا ضروری ہے، جو لاتوں کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانتے،
یہ کتب علیکم القتال، یہاں قتال فرض ہو گیا، جیسے کتب علیکم القصاص، قصاص فرض ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور ایک پیچھے گزرا ہے کتب علیکم الوصیہ، درمیان میں اور لفظ ہیں کہ جب موت آ جائے تو پھر وصیت بھی فرض ہے، اسی طرح کتب علیکم القتال، تم پر قتال بھی فرض ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناپسند ہے کہ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے ہم۔ رب نے فرمایا نہیں نہیں، یہ آپ اپنی پسند پر نہیں جائیں گے، اب جب تم رب کو مان چکے ہو تو رب کی پسند کرنا ہوگی، رب کی بات ماننا ہوگی۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اب قتال والا فیصلہ تمہیں بڑا ناپسند ہے، حالانکہ اپنی غرض کے لیے تم اپنے لڑتے رہتے ہو، جب دوسروں کے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے تو اب تمہیں موت پڑ رہی ہے، ناپسند کر رہے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور وہ تو تمہارے حق میں بری ہو، تمہیں کیا پتا کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے، تمہارا خالق بہتر جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے خیر و شر سیکھنا ہے، اچھا برا سیکھنا ہے، بہتر اور بدتر سیکھنا ہے، بہترین اور بدترین کی تمیز سیکھنی ہے تو اپنے خالق سے پوچھو، اپنے مالک سے پوچھو، اپنے رازق سے پوچھو جس نے یہ سارا ہست و بود بنایا ہے اور سجایا ہے۔ حضرات یہ رکوع مکمل ہوا، اس کے اندر آپ نے سیکھا کہ معاشرے کو سدھارنے کا بہترین فارمولہ کیا ہے۔ قوموں کے حالات جانو، انسانوں کی نفسیات جانو، ان کے اندر جو بغاوت کا مادہ ہے اس کو ختم کر کے خیر کی طرف لے آؤ، اور خیر وہ ہے جس کو رب خیر کہے، اور برے حالات کو خوشحال بنانے کا، بدحال کو خوشحال بنانے کا طریقہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امن و امان بھی نصیب فرمائے، خوشحالی بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔